اصطلاحوں سے محبت قدرے کچھ کم ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ موضوع آج کا بڑا ہی اہم موضوع ہے، جو ازدواجی زندگی جو ہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن کی. یعنی اس کو بھی اگر میں نوجوان نسل کے لیے جو سن رہی ہے اس کو تھوڑا میں آسان بنا دوں تو اسلامک سویلائزیشن کے لیے یہ ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے میاں بیوی کا تعلق جو ہے. تو یہ موضوع ہمارا آج جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز زیر بحث رہے گا. ہماری اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر اس کو زیر بحث لایا جائے گا. آیات جو محترم قاری صاحب نے تلاوت کی وہ آیات بذات خود اس موضوع کے حوالے سے ہی ہیں اور پلانٹڈلی کی گئی ہیں، تہیے کے طور پہ تلاوت کروائی گئی ہیں. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت تمثیلات کے ساتھ میاں اور بیوی کے تعلق کو بیان کیا ہے. دیکھیں جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اگر ایک آپ اس کو بنیاد سے پکڑیں اگر ایک انسان تنہا بغیر کسی تہذیب اور تمدن کے زندگی گزارنی اس سے پڑ جائے تو ایک انسان کے لیے یہ بہت بڑی اذیت کی بات ہوگی. یعنی اسی انسان کو اگر آپ اٹھائیں اور اٹھا کے اسے جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں اور اسے کہیں یہاں زندگی گزارو، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک انسان جو احساسات رکھتا ہے، جو جذبات رکھتا ہے، جو ایموشنز رکھتا ہے، جو نفسیات رکھتا ہے، جس کی کچھ اس کے نفسیاتی تقاضے ہیں، کچھ اس کے شہوانی تقاضے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع ہستی دے کے پیدا کیا ہے، جامع قسم کی ہستی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک سٹرونگ مضبوط تہذیب اور ایک بہت ہی مضبوط تمدن کے بغیر وہ سروائیول کر سکتا ہو، وہ پروان چڑھ سکتا ہو. تجربے کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان کو ذرا تہذیب و تمدن سے ہٹتے ہوئے ذرا جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں، وہ دیکھیے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. تو اسی لیے تہذیب و تمدن جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت اہم ہے، نہایت اہم ہے. یہ انسان کی بقا کی علامت ہے. لیکن دوسری طرف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حسن معاشرت سے متعلق ہے. حسن معاشرت اور حسن معاشرت کے بھی اس اہم موضوع کے ساتھ کہ جسے میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ کہا جاتا ہے. میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ کہا جاتا ہے. گویا کہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ اور ازدواجی تعلق اگر کہیں ڈگمگا جائے، کہیں امبیلنس ہو جائے، کہ عدم توازن کا شکار ہو جائے تو لازمی طور پر معاشرے کا حسن جو ہے وہ جو ہے وہ داغدار ہو جاتا ہے. چلیں مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں، ہم بہت بڑی بات نہیں کرتے، حسن معاشرہ اور معاشرے کی اصطلاحیں استعمال نہیں کرتے. آپ ایک گھر کی اصطلاح لے لیجئے، گھر کا سارا سکون اس بات کے اوپر جو ہے وہ محمول ہے اور منحصر ہے کہ اس گھر میں بسنے والے میاں بیوی کے تعلقات کس طرح کے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات در حقیقت بچوں کے لیے امن اور سکون اور آنے والی نسل کے لیے اور نسل نو کے لیے جو ہیں وہ ایک پوری تمہید بنتے ہیں، ایک اس کے لیے پری فیس بنتے ہیں، ایک استقبالیہ بنتے ہیں، ایک ابتدائیہ بنتے ہیں. تو گویا کہ ہم معاشرے کی بات چھوڑتے ہیں کیونکہ سمجھنا سمجھانا وہ مشکل ہوگا اس تھوڑے وقت میں. تو معاشرہ آپ سمجھ لیں ایک گھر کی طرح ہے، اور ایک گھر کے اندر، ایک خاندان کے اندر اگر وہاں بسنے والی میاں بیوی جو ہے اس کے تعلقات اگر کہیں عدم توازن کا شکار ہو جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر ایک معاشرے کے اندر میاں بیویوں کے تعلقات آپس میں، ازدواجی تعلقات معاشرے کے اندر خطرناک حد تک ڈائیورس ریشو چلی گئی ہو، خطرناک حد تک جو ہے وہ طلاقوں کی جو ہے وہ شرح بڑھ چکی ہو، تو ایسے سوسائٹی کے اندر جو نسل پروان چڑھے گی وہ کس طرح کی ہوگی. یہ موضوع کا میں تعارف کروا رہا ہوں، کس طرح کی ہوگی وہ کہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ جس میں بس رہے ہیں اس معاشرے کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ڈائیورس ریشو خطرناک حد تک اگر پروان چڑھ چکی ہے، خطرناک حد تک، تو جو وہ اس میاں بیوی سے تعلق رکھنے والی نسل نو ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ اور میں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل نہایت خطرناک مستقبل ہے. اور اگلی بات، کسی بھی قوم کا اور کسی بھی معاشرے کا اور کسی بھی تہذیب اور تمدن کا آج نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ وہ کیسی ہے. کسی بھی تہذیب، تمدن اور معاشرے کا آج گزرتا ہوا وقت یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ قوم کیسی ہے، بلکہ اس کا مستقبل کیسا بننے جا رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ بتائے گا کیسا ہے. اب آپ فرض کیا کہ اس وقت ہمارے ہاں اللہ معاف کرے 9% ڈائیورسز ہے. ہر 100 بیاہتے جوڑوں میں سے ایک رپورٹ کے مطابق 9 بیاہتے جوڑے جو ہوتے ہیں 9 وہ طلاق کی شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ کتنی خطرناک ڈائیورس ریشو ہے.
کتنا خطرناک طلاقوں کا تناسب ہے اور ایوریج ہے. تو اسی لیے کسی بھی صحت مند تہذیب اور تمدن کے اندر اس کے معاشرے کا خوبصورت ہونا اور توازن پر ہونا بہت ضروری ہے. اور کوئی معاشرہ حسن معاشرت سے اور حسن سے اس وقت تک فیضیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے گھروں اور خاندانوں اور میاں بیوی کے تعلقات کے اندر توازن ہو. تو گویا کہ میاں بیوی کا تعلق اتنا اہم ہے کہ یہ تہذیب و تمدن کی بنیاد ہے. بلکہ اگر میں کہوں اور میری اگر شامت نہ آ جائے تو میں کہوں گا، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں، میرے بھی ماں باپ ہیں، اور میاں بیوی کا تعلق ماں باپ کے یعنی افزائش نسل کے اعتبار سے، معاشرے کی بہبود کے اعتبار سے میاں بیوی کا تعلق ماں باپ سے بھی تعلق سے زیادہ اہم. آپ حیران ہوں گے، سخت بات کر دی میں نے. احترام انسانیت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین رشتہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا ہے. احترام انسانیت کے اعتبار سے اگر بہترین احترام کا اگر کوئی میرے نزدیک مستحق ہے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے. لاحالہ اس پہ کئی ایسے دوست ہمارے ویورز ہوں گے جن کے کان کھڑے ہوں گے کہ یار یہ تو ماں باپ کو پیچھے لے گئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ماں باپ آپ سے حسن سلوک کا جو ان کا حق ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، بھلائی کریں، اس کے عوض ماں باپ کے ذمہ کو ذمہ داریاں نہیں ہیں. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آپ کو پتا ہے وہ دین اسلام پر نہیں تھے، وہ موحد نہیں تھے، وہ توحید پر نہیں تھے، وہ بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور بت خانے کے کیا تھے، وہ مجاور بھی تھے، مذہبی امور کے امیر ان کے ذمہ دار تھے. اب بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ان کے تایا تھے، چچا تھے. بہرحال قرآن مجید نے ان کو والد کہا ہے، جس کی طرف ہم جائیں گے، جس کا نام آزر بھی آیا. ابراہیم علیہ السلام ان سے بچھڑ رہے ہیں اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں، یا بتی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں، گویا کہ ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ معاشرے کے تمام محترم تعلقاتوں میں سے ایک تعلق ہے جو احترام چاہتا ہے. اور ماں باپ اگر آپ کے ساتھ بھلائی نہ بھی کر رہے ہو تو بھی ان کا احترام کرنا. اور اولاد کے مقابلے کے اندر جب اولاد بالغ ہو چکی ہو، ذرا سمجھنے کی بات ہے، اولاد جب بالغ ہو چکی ہو تو بلوغت کے بعد ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے بلوغت کے بعد بچوں کی جو ہے وہ ساری چیزیں، لیکن بلوغت کے بعد اگر ماں باپ اپنے بچوں کی کوئی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر رہے، وہ فارغ بیٹھے ہوئے گھر میں، تو بھی اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے والد کا اور والدین کا احترام کریں. یہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ احترام کے اعتبار سے بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط، انکنڈیشنل، اگر کوئی تعلق معاشرے کے اندر سب سے زیادہ محترم ہے وہ تو ماں باپ کا تعلق ہے، کیونکہ وہ بغیر کچھ ادا کیے آپ کے احترام کے مستحق ہیں. وہ بغیر کچھ ادا کیے، وہ مشرک بھی کیوں نہ ہوں تو بھی وہ بحیثیت والد آپ کے احترام کے کیا ہیں، وہ مستحق ہیں. آپ احترام کریں گے ان کا. لیکن میاں بیوی کا تعلق تو کچھ دو اور کچھ لو کا تعلق ہے. میاں بیوی کا تعلق تو ذمہ داریوں کو ادا کرنے، حقوق کو پورا کرنے، فرائض کو ادا کرنے، وہ تو فرائض اور حقوق کے درمیان توازن قائم کرنے کا تعلق ہے. یعنی بیوی کی صرف عزت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ وہ بیوی ہے، بھئی کچھ کرنا پڑے گا اسے بھی. اور شوہر کی عزت فقط اس لیے نہیں کی جائے گی کہ وہ شوہر ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا پڑے گا. یعنی اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ معاشرے کے حسن کے لیے اور تہذیب و تمدن کی بنیادوں کے طور پر سب سے اہم ترین رشتہ وہ میاں بیوی کا ہے کہ وہ جب آپس میں حقوق، ذمہ داریوں کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپس میں ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بڑا اہم رشتہ ہے. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی خوبصورت بات کی. آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں جو ہے وہ مثال قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر، جو دنیا کے گڑے ہوئے مذہب ہیں اس وقت، مغرب کی تہذیب جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انسانیت کی جو ہے وہ خیر خواہ کہتی ہے، مغرب ویسٹرن کلچر جسے ہم کہتے ہیں، جو 4 دن چکر لگا کے وہاں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے، چکرا ہی جاتا ہے وہ بیچارہ. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اسلام نے جتنا خوبصورت تعارف میاں بیوی کے رشتے کا لباس کہہ کے کروا دیا، لباس کا لفظ بول کے، اس سے خوبصورت تعارف کروانے سے انسانیت کا اثر ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ آپ کا لباس ہے اور تم ان کا لباس. اب لباس کے اوپر ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ہم کیا کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں کہ میاں بیوی کے تعلق کے معاملے میں لباس کی حیثیت کیا ہے. ذرا آپ خود غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ لباس ہوتا کیا ہے.
لباس انسانی جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب ذرا میاں بیوی کو رکھ کے دیکھیں کہ میاں بیوی کو کیا ہونا چاہیے. جس طرح لباس آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، لوگوں کی بری نظروں سے بچاتا ہے، آپ کا تحفظ کرتا ہے، آپ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، آپ کے خد و خال کو کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، بالکل ایک شوہر کو اپنی بیگم کے معاملے میں بھی یہ ہونا چاہیے اور ایک بیگم کو اپنے شوہر کے معاملے میں بھی یہ ہونا چاہیے. ایک شوہر کو تحفظ کا احساس ہو، انسیکیورٹی نہ فیل ہو. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو روز قیامت دیکھے گا نہیں، دیکھنا پسند نہیں کرے گا کہ جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر اس کی اپنی عزت کی اور اپنے بستر کی حفاظت نہیں کرتی. اسی لیے تو فرمایا ہے جب اس کا لباس ہے. اب لباس ہی میرے جسم کو نوچنے لگ جائے، لباس ہی میرے جسم کو نوچنے لگ جائے تو میرے اوپر کیا بیتے گی ذرا بتائیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے اب حجام سے جب کبھی کبھی حجامت کروا کے نکلتے ہیں کو بال چبھ رہا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ، تو اب بال اس کو بار بار سیدھا کرتے ہیں. اب وہ لباس آپ کو الجھن میں کر لیا، آپ اتار پھینکتے ہیں اسے، میں نے یہ اتارنا یا نیا پہننا ہے میں نے. میاں بیوی ایک ایسا لباس ہے کہ جو آسودگی کا، آسانی کا، راحت کا باعث بنتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اسی لیے لباس انسانی جسم کے سب، یعنی مجھے بھی اپنے اعضاء کے اوپر پوری زندگی گزر گئی ہوگی، بعض اعضاء ایسے ہوں گے جن کو میں دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرا لباس جو ہے وہ میرے جسم کے بہت قریب ہے. اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت بے تکلف ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے. شوہر کو بیگم سے عدم تحفظ کا احساس نہ ہو، بیگم کو شوہر سے عدم تحفظ کا احساس نہ ہو. لیکن یہ کیسا رشتہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو ہے، قرآن نے اسے لباس قرار دیا ہے، اتنی خوبصورت ریزمبلنس پیدا کی اور مماثلت پیدا کی لباس میں. اچھا لباس اور کیا کرتا ہے؟ لباس اگلی بات یہ کرتا ہے کہ لباس فلیکسیبل بھی ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا اپنے درزی سے لباس سلائی کروایا ہو اور لباس جو ہے وہ آپ کو یہاں سے بازو ٹائٹ کر رہا ہو، کمر آپ کی ٹائٹ کر رہا ہو، بازو ٹیڑھا ہو. لباس فلیکسیبل ہوتا ہے، بالکل فلیکسیبل ہوتا ہے. بازو والا کپڑا یہ ضد نہیں کرتا کہ میں نے یہ جو ہے دامن والا کپڑا بننا ہے، اور دامن والا کپڑا یہ ضد نہیں کرتا کہ میں نے پانچے والا کپڑا بننا ہے، بالکل ضد نہیں کرتا. بالکل لباس ہیں دونوں آپس میں، اور لباس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے کہ جو ذمہ داری لباس کے اندر موجود کپڑے کی جو لگ جاتی ہے وہی ادا کرتا ہے. وہ کپڑا یہ ضد نہیں کرتا. بالکل میاں بیوی کے معاملے کے اندر بھی مغرب نے ہمیں غلط ملت کر دیا ہے. مغرب نے عورت کو مرد کی جگہ لا بٹھایا اور مرد کو جو اٹھا کے وہ عورت کی جگہ لا بٹھانا چاہتا ہے. گھریلو نظام خراب کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا خاندانی نظام توڑنا چاہتا ہے. مرد اور عورت کو بالکل دو مختلف دائروں کے اندر بھگانا چاہتا ہے، تکانا چاہتا ہے، ان کو اکیلا کر کے پھر شیطان کے نرغے میں دینا چاہتا ہے. تو اسی لیے لباس فلیکسیبل بھی ہوتا ہے، اور مرد اور عورت کو بھی لباس کے معاملے میں اپنے لباس کی طرف فلیکسیبل ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا، ایک دوسرے سے درگزر کرنا، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کرنا. اچھا لباس کے اندر ایک اور بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے. لباس کے اندر چیز کیا ہوتی ہے کہ لباس جب آپ قرآن نے مثال دی ہے اسی کو وضاحت کر رہا ہوں. کہا لباس جو ہے وہ ان کے لیے لباس ان کے لباس ہے. کیا مطلب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ آپ کے بناؤ سگار کا، یعنی اگر گندا ہو جائے لباس فرض کیا، اس کو داغ لگ گیا یا دامن پہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ لباس پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس تو نہیں پھینک دیتے ہم اسے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اگر کہیں داغ دامن پہ لگ گیا اسے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اگر پانچے پہ لگ گیا، کہیں داغ گندگی لگ گئی، کوئی ناپاکی لگ گئی ہے، کوئی کالا دھبا لگ گیا، ہم اسے صاف کر کے دوبارہ زیب تن کر لیتے ہیں. اور کم از کم گندگی جب لگتی ہے تو چوک اور چوراہے میں تو ہم ڈنڈورا نہیں پیٹتے کہ میرے لباس پہ گندگی لگ گئی. ہم داغ تو نہیں دکھاتے پھرتے یہ دیکھیے میرے دامن پہ داغ ہے. ہم چھپاتے ہیں اسے، کہیں پھٹا ہوتا ہے تو ہم چھپاتے ہیں اسے. میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر بھی چلتے چلتے کہیں ناچاکی پیدا ہو جائے، اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے، کوئی لاپرواہی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس رشتے کو لباس کی طرح سدھارنے کی ضرورت ہے، اسے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پاس بیٹھا جائے، اسے سمجھایا جائے. وہ آپ کے پاس بیٹھیں خاتون خانہ اور کہیں شوہر نامدار آپ سے غلطیاں ہیں، پاس بیٹھیں سمجھائیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ اتار پھینک دینا ہے. اگلی بات بھی دیکھیں، لباس کے معاملے میں بڑی اہم ہے. لباس کے معاملے میں بڑی اہم بات یہ کہ لباس صرف سلائی نہیں کرتے. آپ سلائی کر دی پہن لیا، کبھی ایسا نہیں کرتے. خوبصورت طریقے سے سلائی کرتے ہیں آپ. صرف نکاح ہی نہیں کرتے آپ کہ آپ نے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد ہم نے بس زندگی گزار رہی ہے، بس تم میرے گھر آ گئی ہو نا، اب بندے بن کے رہنا. تو نے
اس لباس کو ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تارکشی کرتے ہیں، کوئی بٹن اچھے لگاتے ہیں، کوئی میچنگ چیزیں کرتے ہیں. ہم لباس کو اپنے جسم، لباس جو ہے اس کے اوپر کو کشیدہ کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسے خوبصورت کرنے کے لیے اس کو ہم استری کرتے ہیں، پھر اس کی گندگی، اس کو صفائی، اس سے صفائی اور ستھرائی کا اس کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح جب ہم میاں اور بیوی کے تعلق کے معاملے میں جو لباس کی اگزامپل دی گئی ہے اور اس کو مماثلت دی گئی ہے، وہ یہ دی گئی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے معاملے میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ ایک دوسرے کو بناؤ سنگار کا خیال رکھنا ہے. اس بناؤ سنگار سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا تم پارلر جایا کرو اور وہ کہیں اچھا تم کارٹون بنا کرو. اس سے مراد ایک دوسرے کو کارٹون بنانا نہیں ہے. اس سے مراد بناؤ سنگار سے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اخلاق سدھارنا، ایک دوسرے کی صلاحیتیں نکھارنا. اگر کوکنگ نہیں آ رہی تو کوکنگ سکھانی ہے. کئی کام ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے لباس کی جو اگزامپل دی گئی اور وجہ سے بھی دی گئی، بڑی دلچسپ اگزامپل ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. لباس کبھی بھی آپ نے غور کیا ہو کہ ایک بندے کا قد 5 فٹ اور اس لباس 8 فٹ پہنا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ درزی کو کہتے ہیں یار بالکل انچی ٹیپ برابر ہونا چاہیے بھیا، کالر بڑا نہیں لگنے دیتے آپ شلوار کا ایک پانچا لمبا اور دوسرا چھوٹا نہیں ہونے دیتے. آپ اپنی رنگت کو بھی دیکھتے ہیں کہ میری رنگت کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے لباس، یہ کپڑے میچ کرتے ہیں مجھے. اچھا میں پنجاب میں رہتا ہوں تو پنجاب کا لباس پہنتا ہوں، میں عرب میں رہتا ہوں تو عربی انداز کا لباس پہنتا ہوں، میں یورپ میں رہتا ہوں تو یورپی انداز کا لباس پہنتا ہوں. یعنی گویا کہ لباس کو آپ اپنی شخصیت کے لیے وقار کا ذریعہ سمجھتے ہوئے مس میچ نہیں کرتے کبھی بھی. آپ یہ نہیں سوچتے جذبات میں آ کے اچھا یار یہ خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو خوبصورت لگ رہا ہے نا مجھے بھی لگے گا، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے جب آپ رشتہ ازدواج جوڑیں، میری ماؤں بہنوں سے یہ گزارش ہے، تو جذبات میں آ کے مت جوڑیں، مس میچ رشتے مت کریں. مس میچ رشتوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جس طرح لباس آپ مس میچ نہیں پہنتے، بازو پورے ہوتے ہیں تو پہنتے ہیں، جو دامن ہے پورا ہوتا ہے تو پہنتے ہیں، اور پھر اپنی شخصیت کے مطابق پہنتے ہیں. پھر گرمیوں میں سردیوں والا نہیں پہنتے اور سردیوں میں گرمیوں والا نہیں پہنتے. آپ لباس کس طرح کا پہنتے ہیں؟ اگر کوئی فرض کیا ہے مثال کے طور پہ سردیوں میں گرمیوں والا لباس پہنے ہوئے ہو اور گرمیوں میں سردیوں والا، کیا لگے گا؟ ہمارے رشتہ ازدواج کے ناکام ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ڈائیورس سے ایک یہ بھی وجہ ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم جب مرد کو اپنا لباس یا عورت کو اپنا لباس بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مادی اعتبار سے کون کتنا مضبوط ہے. اچھا جی مالی اعتبار سے کتنا مضبوط ہے. اچھا یہ کوٹھی کپڑا مکان گاڑی اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اچھا اس کی ذات کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. حسن دیکھ لیتے ہیں، شکل و صورت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ لباس اوڑھنے لگو، یعنی میاں بیوی کا رشتہ بنانے لگو، ازدواجی رشتے میں آنے لگو، اور تمہارے پاس آپشنز کے طور پہ 4 آپشنز آئے. پہلا آپشن یہ آئے، یہ آفر آیا آپ کو کہ دیکھیں جو رشتہ آپ کو مل رہا ہے نا، 4 رشتے ہیں. ایک رشتہ جو ہے وہ مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ جو رشتہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مرد اور عورت کی صورت میں، یہ اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، تقوی اعتبار سے بہت اچھا رشتہ ہے. یہ رشتہ بہت اچھا ہے. اچھا دوسرا رشتہ جو ہے، اچھا یہ رشتہ تم نے نہیں کرنا تو دوسرا رشتہ جو ہے حسب نسب اور اس کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. تیسرا رشتہ جو ہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اور مال و دولت کو بالکل آخری حیثیت دی ہے. اور ہمارا گیری ریورس لگتا ہے ہمارا. ہم دیکھتے ہیں اچھا کھاتا پیتا ہے نا منڈا، بھلے اسے نہ بولنے کی تمیز ہو، نہ اس کا سوشل ایکسپوئر ہو، نہ اس کا کوئی فیملی ایکسپوئر ہو، نہ وہ زندگی کے معنی جانتا ہو، نہ وہ نظریہ ازدواج سے اس سے کوئی تعارف ہو کہ میاں بیوی کے رشتے کا کیا معنی ہوتا ہے، نہ ہی اسے نظریہ خاندان کے بارے میں کچھ نوک پلک ٹھیک ہو، نہ ہی آپ نے کبھی اپنے بارے میں دیکھا ہو کہ میرا زندگی گزارنے کا نظریہ یہ ہے کہ میں تو کل کو بہت بڑا ایک ادارہ بنانے جا رہا ہوں اور بھوکوں مجھے مرنا پڑے گا شروع میں نے تو ایک ریاست بنانی ہے. میری بات سمجھ لیں، میں تو ایک ریاست بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو آئے گی وہ تو نازک اندام ہو، بس شکل و صورت ہی کافی رہے گی. کبھی جوتا ہم جو ہے وہ اپنے لیے مس میچ نہیں پہنتے، لیکن رشتہ ازدواج بناتے ہیں ہم صرف شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں ماں باپ جا کے، اس کا قد اچھا ہے، اس کا فگر اچھا ہے، اس کا فلاں اچھا ہے. فرمایا لباس ہے وہ تمہارا، اسے مس میچ کیوں کرتے ہو؟ جذبات میں آ کے رشتے کرتے ہو تم، یا برادری کی بنیاد پہ کر دیتے ہو زبردستی. اتنا مس میچ. بیٹے کو ہم نے پڑھا لکھا دیا اور بیٹی بیچاری نہیں جانتی کچھ، کل کو پھر حادثہ ہو جاتا ہے. اسی لیے
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. تمہارے درمیان قربت ہونی چاہیے، تمہارے درمیان فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. میں سم اپ کر رہا ہوں اس کا خلاصہ جو ہے، تمہارے درمیان فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی چاہیے، تمہارے نزدیک ایک دوسرے کے لیے سپیس بننی چاہیے، تمہارے نزدیک ایک دوسرے کے لیے کیا ہونی چاہیے، غلطیاں معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تمہارے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں تم مس میچ نہ کرو، ایک دوسرے کو بناؤ سنوارو. ہن لباس، یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو اور تمہارے لباس. اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات سامعین کے لیے بڑی اہم ہے. فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تم لوگ روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ پہلے رات کو بھی ممنوع تھا بیگم کے پاس جانا. اب یہ میں نے خصوصی طور پہ یہ بات ذکر کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ عجیب بات ہو رہی ہے، مباشرت کی باتیں. اور دیکھیں انسانی ضرورتیں ہیں، فطری ضرورت ہے. فطری ضرورت انسان کی کیا ہے؟ اس کی سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، کچھ اس کی مادی ضرورتیں، مالی ضرورتیں ہوتی ہیں. اسی طرح اس کی کچھ شہوانی ضرورتیں ہوتی ہیں، سیکسول نیڈز ہیں اس کی. اس سے ڈینائل کر رہی ہے امت خواہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم راتوں کو کیا کرتے تھے، پھر تمہیں ممنوع تھا پہلے، اب تم روزے کی حالت میں راتوں میں تم کیا کر سکتے ہو، تم پہلے خیانت کرتے تھے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بڑی عام سمجھنے کی. قانون سازی کرتے ہوئے اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی فطرت کا خیال رکھا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ قانون سازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کا خیال، ان کی فطری ضرورتوں کا خیال نہ رکھا. اسی طرح حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خصوصاً میاں بیوی کے معاملے میں اور مرد اور عورت کے بارے میں قانون سازی کرتے ہوئے، اپنے قلم کو حرکت دیتے ہوئے کسی بیرونی پریشر کی بنیاد پہ عورت اور مرد کے مقام کا تعین مت کرے. وہ کڑے ڈالنے والی پالیسیاں نہ بناتا پھرے. وہ مرد کو وہی مقام دے قانون سازی کے ذریعے اور لیجسلیشن کے ذریعے اس کا بنتا ہے، اور عورت کو وہی ڈیو ریسپیکٹ دے جو اس کی بنتی ہے. اگر آپ نے خامخواہ قسم کی قدغنیں لگائیں اور آپ نے امبیلنس کیا اس تعلق کو، میاں اور بیوی کے تعلق اور مرد اور عورت کے مقام کو، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بہت خطرناک ہوگا، جس طرح گجرات میں ہوا ہے. یہ گجرات میں کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا ہے، مخلوط سارے کا سارا سلسلہ تھا. اسی لیے جب آپ قانون سازی کرتے وقت اور لیجسلیشن کرتے وقت، جب آپ لوگ اور قانون دان ادارے جو ہیں اور قانون بنانے والے جتنے بھی ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جب وہ مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کو تعین کے معاملے میں جب بددیانتی یا وہ انسانی نفسیات کا خیال نہیں رکھیں گے، یا وہ عورت اور مرد کو اپنے لیے ایک پپٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہیں گے، کٹ پتلی کے طور پر، یا وہ ایسی قانون سازی کریں گے کہ عورت کو ایک کاروبار بنا کے پیش کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر خیانتیں ہوں گی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے، کہ تم کیا کرتے تھے، آپس میں خیانت کر رہے تھے رات کو. بسا اوقات بعض لوگ، تو میں نے تمہیں رات کو اجازت دے دیا. اسی لیے مرد اور عورت کے تعلق کا صحت مند ہونا اور مرد اور عورت کے مقام کا تعین ہونا کہ ان کا مقام، مرتبہ، حقوق و فرائض کیا ہیں، اس کے بارے میں قانون سازی کرنا، یہ بنیادی طور پر وقت کے نبی کی ذمہ داری تھی. اور وقت کے نبی نے مرد اور عورت کے مقام کی تعین کرتے ہوئے اور میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض کو تعین کرتے ہوئے، ان کو ڈٹرمن کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کیا. اور خطبہ حجت الوداع پہ یہی بات کی، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. کہ نہیں پیغام دیا؟ اس پیغام پہنچانے سے مراد یہ تو نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں، صرف یہ پیغام نہیں تھا. اللہ ایک ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس کی تشریحات یہ ہیں کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی قانون دان نہیں آئے گا، اور یہی وہ قانون ہے میاں اور بیوی. اب مجھے بتائیں، کیا انسانوں کی دو بنیادی تعارف اور دو حیثیتوں کے علاوہ اور تعارف انسان کا ہے؟ انسان کا ایک تعارف کیا ہے؟ مرد. اور انسان کا دوسرا تعارف کیا ہے؟ عورت. اور انسان کی افزائش جو ہے وہ انہی دو حیثیتوں پر موقوف منحصر ہے. اگر یہی تعلق میاں اور یعنی مرد اور عورت کا اگر صحیح طرح آپس میں نہ بٹھایا جائے، جسے آپ پنجابی کہتے ہیں کری بہنا، اگر صحیح طرح یہ تعلق سیٹ نہ کیا جائے اور مقام کا تعین، ذمہ داریوں کا تعین، حقوق و فرائض کا تعین نہ کیا جائے، تو معاشرے کے اندر اتنی بڑی اخلاقی، نفسیاتی، معاشی انحطاط کی صورت پیدا ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. مغرب اپنے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. مغرب کی عورت اور مغرب کا مرد یعنی مغرب کا انسان، وہ مرد کی صورت میں ہے، عورت کی صورت میں ہے، ہر دو حیثیتوں میں مغرب کا انسان جو ہے بے بس ہو چکا ہے، اور وہ ہمیں بھی اسی تہذیب کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں.
اسی لیے قانون سازی کرتے ہوئے اوپر والے لوگوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت سے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع کریں. اگر فرض کریں یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرد اور عورت کے معاملے میں، انسان کی ان دونوں حیثیتوں کے معاملے کے اندر جب بھی لیجسلیشن کریں تو قانون فطرت کو خیال میں رکھیں، اور قانون فطرت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اگلی اور آخری بات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ مغرب ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے ہاں نا میاں اور بیوی کے ریلیشن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پرپسفل بنایا ہے نا، آپ حیران ہوں گے، اتنا خوبصورت تعلق ہے. اس کو بھی انجوائے کر سکتا ہے جو اس کی صحیح نظریے سے آگاہ ہے، جو اس کے فلسفے سے آگاہ ہے. فرمایا وَابْتَغُوا مَا نہیں فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، فَالْآنَ بَاشِرُونَ، اب مباشرت کرو تم آپس میں. لیکن آگے فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، امر کا صیغہ ہے، اور امر کے تو 12 جہتیں ہیں، ایک جہت اس میں وجوب بھی ہے، اور یہاں وجوب کے لیے. امر تحریض کے لیے بھی ہوتا ہے. بیٹھے ہو نا، میں یہ جان بوجھ کے لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ بس کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو وہ واجب ہی تو نہیں ہے تمہارے اوپر، لازمی تم نے کھانا، بھوک نہیں بھی لگی تو کھانا ہے، جب پڑھنا ہے کھانا ہے. وہ وہاں تحریض کے لیے کھاؤ یار، مزے لو، جب بھوک لگے کھا لینا. لیکن ایک ہوتا ہے امر وجوب کے لیے، واجب ہے تمہارے اوپر کہ میاں اور بیوی کا ریلیشن تم قائم اس لیے نہیں کر رہے کہ جسٹ فار یور سیکسول نیڈ. یہ تمہارے لیے صرف کوئی نا یہ جسمانی کھلونا نہیں ہے عورت، اور جسمانی کھلونا نہیں ہے مرد کہ تم صرف کھیلتے ہو. کوئی کسان ایسا بھی دیکھا ہے؟ قرآن نے ایک جگہ فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کیا ہیں؟ کھیتیاں ہیں، بیگمیں ہیں، کھیتیاں ہیں. اور کبھی کوئی کسان ایسا ہوتا ہے کہ جو بس ایویں ہل چلائی جا رہا ہو؟ کوئی کسان ایسا نہیں ہے. جب بھی کسان کھیتی سینچتا ہے، بہت سنجیدہ ٹاپک ہے، جب بھی سینچتا ہے کھیتی سینچتا ہے، نرم کرتا ہے، اس میں ہل جوتتا ہے، کیا کس لیے جوتتا ہے؟ کیا صرف تفنن طبع کے لیے، اپنے مسلز مضبوط کرنے کے لیے؟ نہیں، اس میں بیج بوتا ہے، اسے فصل حاصل کرنا چاہتا ہے. بالکل اتنا پاکیزہ رشتہ، اس کا ریٹرن بیک ہونا چاہیے، پے بیک ہونا چاہیے. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے تمام فرسودہ قسم کے خیالات ہیں ان لوگوں کے، ان خیالات کو اللہ تعالیٰ نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو، یعنی گویا کہ میاں اور بیوی کا ریلیشن اٹ از ناٹ جسٹ فار یور سیکسول نیڈ، یہ تمہاری صرف شہوانی ضرورت کے لیے نہیں ہے، یہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے. زندگی کے اندر مزہ نئے انسانوں کی آمد سے ہے، نئی نفوس کی ارائیول سے ہے. اور میاں اور بیوی کے درمیان اگر تعلقات میں کہیں پر میگنٹ، کہیں پر محبت ہوتی بھی ہے تو وہ فقط چند وقت کے لیے ہوتی ہے، برسوں کے لیے ہوتی ہے. پھر اولاد کا آمد آتی ہے، پھر وہ اولاد اس رشتے کو مزید پختہ تر بنا دیتی ہے. پہلے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اب کسی اور کی وجہ سے بھی جڑ گئے ہیں. تو فرمایا وقت ہو، اسی لیے اس رشتے کو بے ذائقہ ہونے سے بچاؤ، اس رشتے کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ لیس ہونے سے بچاؤ. اس رشتے کو فقط تم خاص قسم کے جذبے کے طور پہ استعمال مت کرو، نہیں تو بھر جاؤ گے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. حضور فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو کثرت کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے کیا کروں گا؟ پسند کروں گا، پہچانوں گا. اور حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اس سے وہ شادی کرو جس سے کیا کرتے ہو تم، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، جننے والی. اور میں ایک اور اگلی بات بتا دوں، یہاں بیٹھی خواتین ہیں، ذرا غور سے سنیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ خاندانی منصوبہ بندی کرتی ہیں یا کرتے ہیں گھرانے، وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. جو ازل کے قاعدے پہ جاتے ہیں، ازل کا قاعدہ خواہ ڈیلے کرنا اولاد کو. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوتا ہوں کہ جوانی کی سرجری اگر کروانی پڑ جائے اور بڑھاپے کی سرجری، کتنا فرق ہوگا؟ جوانی میں سرجری ہوتی ہے نا، ایک آپریشن ہوتا ہے، فوراً سے بھر جاتا ہے، دوبارہ پھر توانا، ہارمون سٹرونگ تھے، آپ کی باڈی ساری کی ساری سیل سٹرونگ تھے، دوبارہ ریکوری تیزی ہو جاتی ہے، پروسیس جلدی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے شادی جا کے 35 سال 40 سال کی عمر میں کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ آپ کی سرجری ہوئی ہے، مرد کی بھی ہوئی ہے، عورت کی بھی ہوئی ہے، بچے کی پیدائش کے نتیجے میں اب سرجری ہوئی ہے، اب دوبارہ ریکوری مشکل ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ریکور ہونا ہے آپ لوگوں نے. تو اسی لیے یہ جو خاندانی منصوبہ بندی اور بچے دو ہی اچھے، یہ جو سارے کے سارے شور و غوغا ہیں، یہ ساری مغربی تہذیب ہے، یہ برتھ کنٹرول کے سارے آپشنز. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد اور عورت باہم بیٹھ کے مشورہ کریں اور ایک دوسرے کی صحت اور بچے کی صحت کے حوالے سے کوئی پلاننگ ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کسی موقع پہ جا کے بریک لگا دیجیے، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے.
تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وابتغوا ما، کہ اس رشتے کو معنویت دو، اس رشتے کو مقصدیت دو، اس رشتے کو نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بناؤ، اس رشتے کو فقط اپنے جذبات کی وجہ سے بے وقت مت کرو۔ تو گویا کہ آج ہمارا جو ازدواجی جو تعلق ہے وہ انسانی تہذیب اور انسانی تمدن کی جو بنیاد ہے، اس میں بنیادی طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ریزیمبلنس پیدا کی ہے، لباس کے ساتھ مماثلت دی ہے اسے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اور لامحالہ میاں بیوی کے تعلق کو ایک دوسرے کے لباس کا تعلق، یعنی ایک دوسرے کی عزت کا محافظ، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث، ایک دوسرے کے لیے سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی کا باعث، ایک دوسرے کے لیے غلطیاں معاف کرنے والا، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لباس کو یعنی اپنی بیگم کو اور اپنے لباس کو یعنی اپنے شوہر کو ہر آن نکھارنے، سنوارنے، بہتر بنانے کی اور اسے مس میچ ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں بہت بڑا مقصد بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عثمان بھائی ایک سوال کروں گا آپ سے، اکثر و بیشتر جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ والدین کی تم خدمت نہیں کر رہی ہو۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ذرا گفتگو کریں کہ والدین کا یعنی کہ شوہر کی بیگم کا شوہر کے والدین پہ کتنا حق ہے یا کیا کر سکتی ہے؟ جواب اپنی مرضی کا چاہیے یا میں صحیح جواب دوں؟ صحیح جواب دینا، صحیح جو دینا چاہیے۔ اچھا جی، پہلی بات تو بنیادی طور پہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ بیٹے کی ذمہ داری۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں، اسلام کس طرح اترا ہے؟ کلچرل ہے اسلام بہت زیادہ، یعنی اسلام نے اس وقت کی ثقافت کا خیال رکھتے ہوئے اترا ہے۔ جو چیزیں ڈائریکٹ انسانیت کے خلاف تھیں اسلام نے حرام کر دی، اور جو چیزیں آلریڈی وہاں موجود تھی اور انسانیت کے لیے کیا نہیں تھی، خطرناک نہیں تھی، اسلام نے ان کو کیا بنا لیا؟ اپنا حصہ بنا لیا۔ سوال یہ کہ مرد کی یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کیا کرے؟ خدمت کرے، اس کے لیے خادمہ رکھے، خود آئے۔ لیکن سوال دوسری طرف یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو تعلیم دوسری آ گئی اب کہ عورت کی اپنے مرد کے لیے مدد فراہم کرنا، کیا یہ معاشرتی، کاروباری، مادی ضرورت اس کی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ اس کی مادی ذمہ داریاں۔ مطلب میں اس کی مثال ایسے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ خانسامہ، وہ خادمہ، کوئی جو ہے وہ گھر میں میڈ رکھے جو اماں کی خدمت کرے، جو ابا کی خدمت کرے۔ ظاہری بات ہے بیٹا خود تو نہیں خدمت کرے گا، جو ماں کی ضرورتیں ہیں، جو فیمیل سائڈ کی ضرورتیں وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ذمہ داری ادا کرے، لیکن دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا فائنینشلی افورڈ نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے گا؟ اور صحابیت میں مثالیں کیا ملتی ہیں؟ کچھ چیزیں یہ نہیں دیکھی جاتی ہوتی جو اسلام نے ہمارے ذمے کی ہیں کہ نہیں کی۔ کچھ چیزیں آپ کے ذمے معاشرتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے ذمے مادی تقاضوں کے طور پہ آتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی جائز ثقافت کے طور پہ آتی ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ان بہوؤں کے ساتھ بچیوں کی طرح کا رویہ اختیار کرے، ان کی غلطیوں کو درگزر کرے، جو میں نے لباس الکم کی بات کی ہے۔ اور اگر ان کو کچھ سمجھانا بھی ہو تو بیٹے کے ذریعے سے سمجھایا جائے، کانا پھوسی نہ کی جائے، کان نہ بھرے جائے۔ پھر رشتے وقت تک چل جاتے ہیں، بہت دیر تک چل جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں نہ کہیں بدمزگی پیدا ہو بھی جائے تو کم از کم مروت اور لحاظ اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں جاتا تھا۔ صحابیات میں مثالیں ایسی ہیں کہ طلاقیں ہوں گی لیکن بعد میں اس کے باوجود بھی ان کے درمیان انسانی مروت اور لحاظ باقی رہا۔ لیکن اگر جب ہم پہلے قدم پہ اٹھائیں گے کہ میں نے آپ کی والدہ کو نہیں سنبھالنا، میں نے آپ کے ابو کو نہیں سنبھالنا، تو آپ کس طرح کی اپنائیت اور کس طرح کی